اور منافق یہ چاہے گا کہ تم کسی عالم کے قریب نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا، یہ ممبئی کی بات ہے، اس کا پیر جو ہے وہ 8 خدا کو مانتا ہے، چیلنج کرتا ہے دنیا کے کسی کو بھی بولو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 8 خدا ہے۔ زندیق ہے، شیطان ہے وہ لباس تو ہمارا پہنا ہوا ہے، بڑا امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب ہے، پیرا مریدی بھی چل رہی ہے، بہت مرید بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین کوئی آتے نہیں تھے۔ ایک بھٹک کر کے آ گیا تھا بیچارہ، آیا اور اس نے دوسرے علاقے میں مجھ سے ملاقات کر کے کہا حضرت ایک بات کی خلیش ہے، پیر صاحب ہیں ہمارے اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں 8 خدا ہے، کبھی کبھار مجھے وسوسہ ہوتا ہے، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، 8 کیسے ہوں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ مجھے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا حقیقت بات ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر اس نے تصویریں دکھائی اور کیا کیا ان کے خرافات تھے۔ تو میں محسوس کیا کہ یہ میرے پاس آ کر کے بتایا، تو میں نے اس سے کہا تمہارے جو پیر ہیں ان کی ایک علامت میں بتا دوں؟ کہا کہ کیا؟ کہا انہوں نے تم کو مرید کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا ہوگا کہ مولانا کے پاس نہیں جانا۔ اس نے کہا بالکل، آپ تو دل کی بات جان لی ہے۔ کہا اور اب تو ہم ولی بن گئے۔ میں نے کہا بیٹا میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں، لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں۔ یہ شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے ورنہ اس کی پول کھلے گی۔ بندہ جو ہے شریعت کو جان لے گا تو پھر اس کو دھکے مارے گا۔ 8 خدا کہاں سے آئے؟ میرے عزیزو ایسے زندیقوں کے پاس اپنا ایمان نہ بیچو۔ ہاں جو مشائخ اہل سنت کے ہیں، جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں، میرے عزیزو ان کی بارگاہ میں تو میں اپنی جان بھی فدا کر دوں۔ ہاں بالکل، ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے، ہم ان کی بارگاہ میں اپنا ہر لمحہ حاضر کرتے ہیں جو مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ ورنہ جو دکاندار ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایسے کوئی بھی پیر کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تو بھی فرمایا گیا کہ تم پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، وائر کاٹے گا، چاول کا تھیلا کھا جائے گا۔ ایک اور صاحب ہمارے پاس آئے، کہا کہ حضرت ہمارے پیر صاحب ہیں، اب گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آپ حل نکالیں۔ کہا کس بات کا؟ کہا جب بھی وہ گھر پہ آتے ہیں پورا راشن خالی ہوتا ہے، 5 قسم کے سالن بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے میٹھے۔ اب میری بیوی بھی غصے میں آنے لگی ہے کہ ایسی دعوت، اور اس پیر صاحب کا ماشاءاللہ پیٹ بھی کافی بڑا تھا، اور جتنے لوگ جمع ہوں سب۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے پیر نہیں ہے، یہ بلا ہے، جس گھر پر اترے اس گھر کا پورا راشن ختم ہو جائے۔ اللہ والا تو وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے، وہ فیض بانٹے، غربا اور مساکین کی وہ دستگیری کرے۔ آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رمضان کا موسم ہے، اور وہ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ، 70 صحابہ کے درمیان حضور بیٹھتے تھے۔ ایک پیالہ دودھ کا آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو کوئی مسافر تو باقی نہیں رہ گیا، باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ پی لیں اور کوئی مہمان مسافر باقی رہ جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دور میں نے نگاہ ڈالی، جنت البقیع کے پاس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص اپنی اونٹنی یا گھوڑی باندھ رہا تھا اور مسافر لگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر آیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا وقت ہے، اٹھ گئے اور اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا سفر کے حالات، اور اس کو لے کر کے آیا، دسترخوان پر آئے اور اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ وہ اتفاق سے ایسا تھا کہ نیا مسافر تھا، وہ پورا دودھ پی گیا، دودھ کا پیالہ پی گیا۔ ادھر 70 صحابہ ہیں اور خود میرے آقا ہیں، کھجور کی گھٹلیوں کو چوس کر کے انہوں نے افطار کیا۔ یہ ہے پیر صادق، یہ ہے مرشد برحق۔ اور جو ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اپنے پیٹ کے لیے اس طرح کے بزنس کرے، تو سمجھ جاؤ کہ پھر چوہا گھر میں آیا ہے۔
اچھا اب علاج کیا ہے ان کا؟ ایک جاتے جاتے یہ بھی علاج بھی بتا دوں. منافقین کو بعض بزرگوں نے کیا فرمایا؟ چوہے کی مانند ہیں، کاٹتے ہیں نا، قطر بھی نہیں. گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کاٹ دیا، کھانا ادھر کا ادھر کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی. اور اسی لیے حدیث رسول میں یہ بھی ہے نا، فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو. کیوں؟ فرمایا گیا چوہا، شیطان جو ہے چوہے کی شکل میں آئے گا، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑوں کے پاس لے جائے گا، گرائے گا، آگ لگے گی جس سے تمہارا پورا گھر بھی جل سکتا ہے، آگ لگانے کا کام بھی کرے گا. تو چوہا بڑا اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا گھر میں ہے. کیا کرتے ہیں آپ چوہوں کے لیے؟ یا تو پھر آج کی چوہا مار دوائیاں ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ ایک بلی پال لو. ضروری نہیں کہ وہ ہر چوہے کو پکڑے گی. گھر میں اگر وہ گھومتی رہے، خالی آواز بھی آتی رہے تو چوہا آئے گا نہیں. ہوتا ہے نا، بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں آتے نہیں. اسی مثال کو میں نے محسوس کیا، بزرگوں نے صحیح مثال دی ہے. اب مومنین کو چاہیے کہ اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے تو کوئی عاشق رسول، عالم اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے، اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اگرچہ وہ ہر منافق کو نہ پکڑے، لیکن اس کی آواز سے ہی بہت سارے منافقین راستہ بدل لیں گے. نہیں آج سے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ تم اپنی صحبتیں باعمل علماء کے پاس گزارو، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وقت دیا ہے اس وقت میں تھوڑا وقت نکالو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک طاعت با صحبت اولیاء بہ از طاعت بہ از 100 سالہ طاعت بیریا. فرماتے ہیں 100 سال اگر تم عبادت کرو گے، 100 سال عبادت کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارو، باعمل عالم دین یا کسی شیخ کی صحبت میں گزارو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تمہارے دل زندہ ہوتے، ایمان تازہ ہوتا ہے.